الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات جیسی کتاب دی گئی تھی لیکن اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر مقدس کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پرویز صاحب کی بات چل رہی تھی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں شیخ القرآن ہوں، حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، تارک سنت ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیات کی تشریح ہے وہ ذات بالرائے سے کرتے ہیں اور گمراہ کن تشریح کرتے ہیں جس کا سنت میں تشریح نہیں ملتی۔ تشریح وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اور وہ احادیث مبارکہ ہے۔ تو یہ بات ان کے بارے میں جو ان کے پیروکار ہیں کہتے ہیں جی یہ بڑے عالم ہیں، علماء دین میں سے ہیں، ان کی صف میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ تارک سنت تھے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ کوئی بالوں کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی داڑھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید یہ بھی کہ وہ داڑھی کی روایات کی جو آتی ہیں، ویسے تو قرآن مجید میں بھی باطنی مطالب میں یہ ثابت ہے، قرآن مجید میں، کہ داڑھی جو ہے وہ سنت ہے اور فرض ہے اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے تو سنت ہے۔ چونکہ حدیث سے وہ مانتے نہیں ہیں اس لیے داڑھی سے بھی انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا، چونکہ وہ کہتے ہیں جی حدیث کی صحت پہ شک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا سرے سے ان کے منکر ہیں، منکر حدیث کافر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ نص قرآنی میں داڑھی رکھنے کا کوئی واضح حکم نہیں، باطنی تو بے شمار مطالب میں وہ ادھر نہیں جاتا، اس لیے پرویز صاحب شیو کرواتے تھے، روز شیو کرواتے تھے، جسے کلین شیو کہتے ہیں، جو سنت نصارہ تو ہے، عیسائیوں کی سنت تو ہے، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سب انبیاء کی داڑھی تھی، یہ تو انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، انبیاء کی سنت ہے سب کی۔ حالانکہ قرآن مجید میں جو اللہ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کا ذکر صراحتاً حضرت ہارون علیہ السلام کا موجود بھی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال میں دیکھا تو کہا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ آپ میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، یعنی پکڑ کر نہ کھینچیے۔ اکبر الآبادی نے ایسے ہی تارک السنہ مذہبی اجارہ داروں کے لیے کیا خوب فرمایا ہے۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں شیخ کی وہ دھج نہیں، شیخ کی وہ دھج نہیں، وہ شیخ کی داڑھی نہیں، دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑی نہیں، دوستی مذہب سے ہے پر اس قدر گاڑی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو پرویز صاحب ہیں، بلکہ پرہیز صاحب ہیں، جو معافی کے ساتھ کیا کریں بات کرنی پڑ جاتی ہے، ادھر تو معجزات کا انکار کرتے ہیں اور پھر صرف رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ یعنی طریقِ حیات، آپ کا حیات کا نمونہ جو ہے ہمارے لیے، اس اسوہ حسنہ کو نمونہ عمل قرار دیتے تھے، اور ادھر خود کلین شیو تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ قول و فعل میں تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا داڑھی اسوہ حسنہ کے دائرہ سے خارج تھی؟ اور کیا ان کے نزدیک سنت خیر الانام
علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی مقام نہیں ہے ان کی نظر میں. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ شخص خارج ہے جو آپ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کا تارک ہو اور انکار کرتا ہو. وہ نہ رکھے الگ بات ہے، انکار نہ کرے. عزیزان گرامی قدر، بے شمار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی لیکن سنت کا انکار نہیں کرتے. وہ مسلمان ہیں، بس سنت کے تارک ہیں. بے شمار سنتے ہیں، ہم نہیں اپنا سکتے، نہیں اپناتے معاشرے میں یا کوئی بھی ہے تو، لیکن انکار کوئی نہ کرے. اب ایک شخص سود کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تو وہ کافر ہو گیا. ہاں اگر سود کھاتا ہے تو کہتا ہے جی ہے تو حرام، منہ کو لگ گیا، دعا فرمائیں آپ میرے لیے، یہ منہ سے نکلتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، عادت ہٹتی نہیں ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے. وہ پھر مسلمان رہتا ہے. اس سے گناہ تو ہوتا ہے، گناہ تو ہے نا. وہ کہتے ہیں اس گناہ سے اللہ مجھے بچائے. تو اس لیے جناب یہ ہٹ دھرم ہے پرویز صاحب. انہوں نے عیسائیوں کی سنت تو اپنا لی ہے، عمر بھر داڑھی رگڑواتے رہے، مڈواتے رہے. یعنی قرآن مجید میں جی داڑھی کا حکم نہ ہے اس لیے میں نے نہیں رکھی. اور بقول ان کے احادیث کے غلط ہونے کی وجہ سے موصوف نے یعنی پرویز صاحب نے سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکرا دیا. اعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہو ان پر. بس اتنا ہی کہوں گا میں، زیادہ میں پھر غصے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اللہ پھر گناہ بھی دیتا ہے. بس لعنت ہو ان پہ ایسا کافر. علماء خیر مشائخ امت پر اہل کتاب کے حق میں اتری ہوئی آیات منطبق کرنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے. اور یہ معلوم نہیں کہ خود عیسائیوں کی اس داڑھی منڈوانے کی سنت مذمومہ پر تا حیات عمل پیرا رہے اور اسی حالت میں موت کے منہ میں چلے گئے. پرویز صاحب شاید اکبر الآبادی کے اس شعر کے مصداق تھے. جو بھی اس شعر میں آئے وہ رگڑا ہوا ہے، وہ رگڑا ہے اس کو. اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا شعر کیا ہے؟ علم دین حاصل کیا لیکن قباحت یہ ہوئی. علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کیا لیکن قباحت یہ ہوئی. صرف سکھلانے میں لذت ہے، عمل میں کچھ نہیں. عمل کرو نا. سارے جتنے بھی علماء سو ہیں ان کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہی ہیں. چنانچہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب اس کے تحت لکھتے ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ خدا کی اجازت سے شفاعت کی جا سکتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت خدا کی اجازت سے کریں گے. لیکن ان آیات سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا غلط ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے لغات القرآن از غلام احمد پرویز، جلد دوم صفحہ 264، مطبوعہ لاہور. عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا وقت ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ شفاعت یا شفیع کا آیا ہے انہوں نے اس کے لغوی معنی ہی مراد لیے ہیں. تفصیل کے لیے پرویز صاحب کی تصانیف دیکھی جا سکتی ہیں. تو جو پرویز صاحب ہیں معجزات انبیاء کے متعلق بھی عجیب و غریب انداز فکر رکھتے ہیں. لکھتے ہیں آپ کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس پر مزید بیان تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں شفاعت کے معنی شہادت ہے. استغفر اللہ. سیدھے معنی نہیں اپناتے. اسی التباس کے رفع کرنے کے لیے قرآن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا، شفیع نہیں کہا. استغفر اللہ. یہاں صرف پرویز صاحب کے عقائد کی نشاندہی عزیزان کرامی قدر مقصود ہے. گویا وہ مسائل و عقائد سے بھی انکار کر رہے ہیں جن پر اجماع امت ہے. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ صرف اپنی انفرادیت قائم کرنا ہے اور اپنا ایک الگ مذہب ایجاد کرنے کی دھن جو بدعت ہے انہیں یہاں تک لے آئی. انہوں نے اسلاف کے اجماعی مسائل و عقائد کو بھی خیر باد کہہ دیا. شاید پرویز صاحب خود کو سلف سے زیادہ قرآن فہمی اور عربی دان سمجھتے تھے. کیا ساری امت بھٹک گئی؟ استغفر اللہ. اور اگر کسی نے قرآن مجید سمجھنے کا حق ادا کیا وہ صرف پرویز صاحب نے حاصل کیا. ہاں بھائی واہ. جو اسلاف صحابہ کرام اہل بیت
اولیاء کرام صالحین صراط مستقیم پر تھے، وہ غلط تھے؟ پرویز صاحب بھی درست ہیں۔ ہم پرویز صاحب کی علمی کاوشوں کی داد تو ضرور دے سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کفار کے کہنے پہ یہ کام کیے، ایجنٹ جو تھے، مگر سب کو تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اجماع امت کے خلاف ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، آپ کے ہاتھ میں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، داد دیتا ہوں مگر ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کے ہاتھ میں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، داد دیتا ہوں مگر ساتھ نہیں دے سکتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم